خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ ان دنوں ہم اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پہ انسانیت کا خون ہوتا دیکھتے ہیں اور اعلان سنتے ہیں نیتن یاہو جیسے انسان دشمن کا، جس کے خلاف وارنٹس ہیں کہ اس نے جینوسائیڈ کیا ہے غازہ کے اندر۔ وہ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ مل کے کہتے ہیں کہ وہ سویلائزیشن کی جنگ لڑ رہے ہیں باربیرینز کے خلاف۔ یہ بار بار نیتن یاہو باربیرینز کا لفظ استعمال کر رہا ہے اپنی تقریروں میں۔ یعنی یہ وہ سویلائز لوگ ہیں جو اپنی فوجی قوت، اپنے تباہ کرنے والے میزائلز، ڈرونز، بامز کا استعمال کھلم کھلا کر رہے ہیں ایران کے اوپر، لیبنان کے اندر حزب اللہ کے خلاف، اور غازہ کے اندر تو بچوں کا قتل عام ہوا، اور اس کے اوپر اب اتنی رپورٹس ہیں کہ دس مین نیتن یاہو، اس کی کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی، جینوسائیڈ، ایتھنک کلینزنگ سارے یہ ہیں، لیکن یہ سویلائزیشن کی جنگ لڑ رہا ہے باربیرینز کے خلاف۔ آئرنی یہ ہے کہ ہٹلر نے جب یہودیوں پہ ظلم کیا تو اس کو یہودی جو ہیں وہ ایک حقیر نسل نظر آتے تھے۔ انہیں ایرین جو ہیں وہ سویلائزیشن اور علم اور نالج کے بیرر تھے، جبکہ یہودی جو ہیں یہ لالچی، یہ انسانیت کے خلاف کنسپریسی کرنے والے، اس قسم کے الزام ہٹلر نے کہ ہی ریپرزینٹس سویلائزیشن اینڈ دا جوز آر دا فورسز آف اینٹی سویلائزیشن، ان کے اندر کوئی انسانیت نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ ہٹلر کے الزام ہیں۔ اب ہولوکاسٹ بھی ہوا، یہودیوں کو 6 سے لے کے 3 ملین، یو کین کاؤنٹ اٹ دا وے یو وانٹ، مارا بھی گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور سارے یورپ کی اس میں کمپلسٹی ہے، ہاں جی، اس قتل عام میں۔ لیکن وہ سویلائزیشن کی جنگ ہٹلر لڑ رہا تھا اگینسٹ این انفیریئر ریس آف جوز اکارڈنگ ٹو ہم۔ اب نیتن یاہو جو اپنے آپ کو یہودیوں کا اور جوڈائزم کا ہیرو مانتا ہے اور زائنزم کا علمبردار ہے، وہ بار بار اپنی تقریروں میں سویلائزیشن کی جنگ اگینسٹ باربیرینز کا ذکر کرتا ہے۔ تو یو سی، وین یو وانٹ ٹو kill or destroy a people, you have to first demonize them. ہٹلر کا کہنا کہ جوز جو ہیں یہ شیطانی قوت ہیں، then you dehumanize them، اور پھر اگر ان کو نہ مارا گیا تو یہ انسانیت کا نقصان کریں گے۔ اسی طرح نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ یہ سارے جو ہیں وہ جنگ لڑ رہے ہیں سویلائزیشن کے حق میں، جوڈیو کرسچن، یہ ایک نئی ٹرم بنی ہے امریکہ سے، ورنہ بار بار جب یہودیوں پہ حملے ہوتے تھے تو کہا جاتا تھا دے آر ناٹ پارٹ آف یورپ، دے آر اورینٹل پیپل۔ اب یہ ایک کمبینیشن بن گیا ہے، جوڈیو کرسچن سویلائزیشن۔ یہ سب سوچ جو ہے قتل عام کرنے کی، خون بہانے کی، یہ بھی تاریخ میں انسان کے ساتھ چلتی رہی ہے۔ ہندوستان میں جنگ، خون ریزی، ہاں جی، نسلی فساد، ذات برادری کے جھگڑے، یہ اپنا فرقہ وارانہ فساد، ان کے خلاف سب سے زیادہ ساحر لدھیانوی صاحب نے اپنی پوئٹری میں ان کا ذکر کیا اور ان کو کنڈیم کیا۔
ساحر لدھیانوی اپنے باقی شاعروں کے ہوتے ہوئے ان میں سے سب سے زیادہ وسیع تھا ان کا کینوس. وہ صرف کلاس ایکسپلائٹیشن کی بات نہیں تھے کرتے. انہوں نے عورتوں کے ظلم پہ جو ظلم ہوا اس کا بھی بار بار ذکر کیا. انہوں نے جنگ کے خلاف خاص طور پہ بات کی. ان کی جو طویل نظم ہے پرچھائیاں، وہ لاہور سے چھپی تھی آئی تھنک 1945 میں. ایک طویل ایکسٹینڈڈ وہ نظم ہے جس کے اندر وہ آنے والی نیوکلر وار کے خلاف بھی بات کرتے ہیں. آلریڈی دس واز ان وے بیک آئی تھنک. میرا اندازہ ہے پرچھائیاں تب لکھی گئی یا شاید 50s میں لکھی گئی. دا ایئرس کین آلویز بی سارٹیڈ آؤٹ. آئی تھنک اٹ واز ریٹن ان 45 آفٹر یہ ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بم گرائے گئے. اینی ہاؤ دس کین بی چیکڈ. پھر انہوں نے 1965 کی جو جنگ ہے انڈیا پاکستان کی، اس پہ ایک مشہور ہے ان کی نظم اے شریف انسانو، جنگ کے خلاف جو انہوں نے لکھی ہے وہ بھی آپ سنیں. ایک ان کا گانا جو ہے وہ بھی ایک نظم کی گیت کی صورت ہے. فلم تاج محل کے اندر لتا جی نے گایا، لتا منگیشکر نے، اور اس کی دھن بنائی تھی روشن جی نے. روشن جو ہیں وہ رتک روشن کے دادا تھے. ہمارے یہاں یہ لاہور کے ساتھ جو گزرا والا ہے وہاں کی ایک تحصیل کے رہنے والے تھے. بینا رائے جو ہیں وہ لاہور سے قلعہ گجر سنگھ کے رہنے والی تھیں. ان کے والد نارتھ ویسٹرن ریلویز میں کام کرتے تھے اور ود ان واکنگ ڈسٹینس فرام قلعہ گجر سنگھ ایمپریس روڈ تھا جہاں پہ ہیڈ کوارٹر تھا یہ نارتھ ویسٹرن ریلویز کا. وہاں جاتے تھے اور بینا رائے نے کینیڈ گرلز ہائی اسکول میں ایمپریس روڈ پہ شروع میں اسکول جو ہے وہاں سے شروع کیا. آئی تھاٹ آئی ول پٹ دس آل آن ریکارڈ کیونکہ یہ نظم سنانے کے بعد میں وہ گانا جو لنک ہے فلم وہ بھی اٹیچ کر دوں گا ڈسکرپشن میں تاکہ آپ اس کو ضرور سنیں. تو یہ سنیے ساحر لدھیانوی کی ایک عظیم اینٹی وار نظم. خدائے برتر تیری زمیں پر، زمیں کے خاطر یہ جنگ کیوں ہے؟ ہر ایک فتح و ظفر کے دامن پہ خون انسان کا رنگ کیوں ہے؟ کہ اے خدا تیری زمین پہ جنگ کے لیے یہ کیا اعلان ہوتا رہتا ہے اور انسانیت کے ماتھے پہ خون لگ جاتا ہے. زمین بھی تیری، ہم بھی تیرے، یہ ملکیت کا سوال کیا ہے؟ یہ قتل و خون کا رواج کیوں ہے؟ یہ رسم و جنگ و جدل کیا ہے؟ واہ واہ واہ. زمین بھی تیری، ہم بھی تیرے، یہ ملکیت کا سوال کیا ہے؟ یہ اونرشپ کا سوال کیا ہے؟ یہ قتل و خون کا رواج کیوں ہے؟ یہ رسم جنگ و جدل کیا ہے؟ جنگ کی رسم کیوں ہے؟ جنہیں طلب ہے جہاں بھر کی، those who want the whole world، جنہیں طلب ہے جہاں بھر کی، انہی کا دل اتنا تنگ کیوں ہے؟ آئے ہائے ہائے، کہ وہ ان کے اندر انسانیت، ان کے اندر جنراسٹی کیوں نہیں ہے جو ساری دنیا کو مالک کا کیپچر کرنا چاہتے ہیں. جنہیں طلب ہے جہاں بھر کی، انہی کا دل اتنا تنگ کیوں ہے؟ خدائے برتر تیری زمیں پر، زمیں کے خاطر یہ جنگ کیوں ہے؟ غریب ماؤں شریف بہنوں کو امن و عزت کی زندگی دے، جنہیں عطا کی ہے تو نے طاقت، انہیں ہدایت کی روشنی دے. یعنی جن کے پاس اتنی طاقت ہے، ان کے پاس وزڈم، ان کے پاس
انسانی طور پہ سوچنے کی. یہ نیتن یاہو اور ٹرمپ تو پاگل ہو چکے ہیں اپنی طاقت کی وجہ سے کہ ان کے پاس جہاز ہیں, بم ہیں, ڈرونز ہیں, سپیریئر ٹیکنالوجی ہے. وہ جو چاہیں سویلائزیشن کے نام پہ باربیرین کسی کو بتا کے اس کا قتل عام شروع کر دیں. غریب ماؤں شریف بہنوں کو امن و عزت کی زندگی دے. جنہیں عطا کی ہے تو نے طاقت, انہیں ہدایت کی روشنی دے. سروں میں قبر و غور کیوں ہے, دلوں کے شیشے پہ رنگ کیوں ہے. خدائے برتر تیری زمیں پر, زمیں کے خاطر یہ جنگ کیوں ہے. میں سمجھتا ہوں اس پوئم کو میں اس ویڈیو کے ساتھ لنک بھی گانے کا جو ہے نا فلم تاج محل کا, وہ میں لگا دوں گا تاکہ آپ خود سنیں اور جنگ کے خلاف بات شروع کریں. ہم نہیں چاہتے کہ یہ جنگ کی لپیٹ میں پاکستان آ جائے, سعودی عربیہ کے سو کال ڈیفینس ٹریٹی میں ایران کے خلاف جنگ میں, اور ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ بھی اس سلسلے کا کوئی حصہ بن جائے. وی وانٹ پیس, وی وانٹ young men to grow up and enjoy their life, have families, have their future, بجائے کہ جنرل جو ہیں وہ شرابیں پئیں اور یہ ایک بورڈ کے اوپر لائنیں ڈرا کریں اور ہزاروں نوجوان لوگوں کو جنگ کے اندر دھکیل دیں. I thought I'll put this on record. Very sad days. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ میں بات کیا کروں. But what else can I say? Thank you very much.